پرانے زمانے کی بات ہے، ایک گنجے سر والا لڑکا تھا جس کا نام کیلو غلان تھا۔ کیلو غلان کے دو بڑے بھائی بھی تھے جن کا خاص مشغلہ اپنے چھوٹے بھائی کو ہر وقت دوڑاتے رہنا تھا۔ وہ اس میں بڑی خوشی محسوس کرتے تھے کہ وہ ہر وقت ان کے احکام بجا لاتا رہے۔ کیلو غلان اصطبل کی صفائی کرو، پہلا حکم دیتا۔ پانی لے کر آؤ کاہل آدمی، دوسرا گرج کر کہتا۔ اب گھوڑوں کی مالش کرو، پہلا فوراً ہی مطالبہ کر ڈالتا، حالانکہ ابھی کیلو غلان پانی لا کر اپنا سانس بھی درست نہیں کر پاتا تھا۔ کیلو غلان بڑی اچھی عادت کا مالک تھا۔ اپنے بھائیوں کے اس برے برتاؤ کے باوجود وہ کبھی کسی بات کا برا نہ مانتا تھا، ہر کام بھاگ بھاگ کر پوری دلچسپی سے کرتا۔ ایک دن کیلو غلان گاؤں کے کنویں سے پانی بھر رہا تھا کہ اس نے اعلان سنا۔ ڈھنڈورچی کہہ رہا تھا، سنو سنو، بادشاہ سلامت کی خوبصورت اور حسین بیٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس گھڑ سوار سے شادی کرے گی جو بہت چاق و چوبند، پھرتیلا اور حاضر دماغ ہو، اور شہزادی صاحبہ کے حکم پر ایک خاص کام سر انجام دے سکے۔ سب کو اس مقابلے میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ جو شخص شہزادی صاحبہ سے شادی کا خواہش مند ہو وہ اگلے پیر کو اس مقابلے میں شریک ہونے بادشاہ کے محل کے باہر پہنچ جائے۔ سنو سنو لوگو سنو! کیا آپ دونوں نے ڈھنڈورچی کا اعلان سن لیا؟ کیلو غلان نے گھر آ کر پانی کے مشکیزیں زمین پر رکھتے ہوئے اپنے دونوں بڑے بھائیوں سے پوچھا۔ ہاں ہاں سن لیا بیوقوف لڑکے، یہ خبر کس نے نہیں سنی ہوگی، ایک نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ گھڑ سوار تم ہی ہوگے جو شہزادی کو جیت سکے۔ یہ کہہ کر دونوں نے زوردار قہقہا لگایا۔ میں شہزادی صاحبہ کو کیا جیتوں گا، میری خواہش ہے کہ اس مقابلے کو ضرور دیکھوں، اگر آپ وہاں جا رہے ہوں تو مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ کیلو غلان نے آہستہ سے کہا، مگر تم وہاں کیا کرو گے؟ اگر صرف دیکھنے سے صلاحیت حاصل ہو جائے تو ہر گدھا عقل مند بن جائے۔ یہ کہہ کر دونوں بھائیوں نے اسے حکم دیا کہ وہ ان کے لباس تیار کرے تاکہ وہ مقابلے میں جائیں۔ پیر کو کیلو غلان نے اپنے بھائیوں کے گھوڑوں پر زینیں کسیں اور انہیں بادشاہ کے محل کے لیے رخصت کیا۔ اس کے بعد اس نے خود بھی وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے ڈھیلے ڈھالے پاجامے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے 3 بال باہر نکالے۔ ان میں سے ایک سفید تھا، دوسرا بھورا اور تیسرا کالا۔ جس بوڑھے آدمی نے مجھے یہ 3 بال دیے تھے اس نے کہا تھا کہ اگر میں سفید بال کو رگڑوں گا تو ایک سفید گھوڑا نمودار ہوگا جس کے ساتھ سفید لباس اور سفید پگڑی بھی ہوگی، وہ میرے لیے ہوگی۔ کیلو غلان بڑبڑایا، میرا خیال ہے کوشش کر کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سفید بال کو اپنے انگوٹھے اور سیدھی انگلی کے بیچ میں رکھ کر رگڑا۔ پھٹ! وہاں سے ایک سفید گھوڑا کھڑا تھا جس کی پیٹھ پر سفید لباس اور سفید پگڑی بھی رکھی تھی۔ سفید بال کو اپنی جیب میں رکھ کر کیلو غلان نے سفید لباس پہنا، سفید پگڑی سر پر جمائی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے ایڑ لگا دی۔ دھول کا بادل اٹھا اور گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ وہ اپنے بھائیوں سے کافی پہلے بادشاہ کے محل پہنچ چکا تھا۔ بادشاہ کی بیٹی 14ویں کے چاند کی طرح حسین تھی۔ اس نے اعلان کیا، جو شخص مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اسے میرے والد کے محل کے پیچھے گہری کھائی کو اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر پار کرنا ہوگا۔ اوہ، یہ تو بہت آسان کام ہے، ایک نے سرگوشی کی۔ خوب، دوسری آواز آئی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سلطنت کے بہترین اور ماہر گھڑ سوار آتے رہے مگر اپنی مہارت اور مشاقی کے باوجود سب ناکام ہو گئے۔ کھائی ان کی امید اور اندازے سے زیادہ چوڑی تھی۔ ایک ایک کر کے ہر گھڑ سوار ناکام ہو گیا۔ اب کیلو غلان اس جگہ پہنچا جہاں سے گھوڑے کو دوڑانا تھا۔ اس نے گھوڑے کو مخصوص اشاروں سے آگے بڑھایا۔ گھوڑا زکندے بھرتا ہوا ایک ہی جست میں کھائی پار کر گیا اور وہ بھی اس طرح کہ اس کے قدم کھائی سے کافی آگے جا کر زمین پر ٹکے۔ سفید گھوڑے پر سوار سفید لباس والے گھڑ سوار نے مقابلہ جیت لیا ہے، اب شہزادی اس کی ہوئی۔ بادشاہ کے ڈھنڈورچی نے ساز بجا کر اس مقابلے کا اعلان کیا، مگر وہ فاتح ہے کہاں؟
یہاں وہاں ہر جگہ اس کی تلاش ہوئی، مگر وہ اور اس کا گھوڑا دونوں غائب تھے۔ آخر کار ایک دوسرا اعلان ہوا، کل ایک اور مقابلہ ہوگا، اس میں جیتنے والے کی شادی شہزادی سے انجام پائے گی۔ یہ اعلان سن کر بھیڑ چھٹ گئی، سب آج کے عجیب واقعے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ اسی دوران کیلو گلان واپس اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ اس نے سفید گھوڑے کو سفید لباس اور سفید پگڑی سمیت رخصت کر دیا۔ جب اس کے دونوں بھائی مقابلے سے واپس آئے تو کیلو گلان نے خوشی خوشی ان کا استقبال کیا اور ان کے گھوڑوں کی زینیں کھولیں۔ مقابلہ کیسا رہا؟ اس نے ان سے پوچھا۔ اس دوران وہ پسینے میں شرابور گھوڑوں کی مالش بھی کر رہا تھا۔ اوہ، اگر تم وہاں ہوتے تو تم بھی لطف اندوز ہوتے، بڑے بھائی نے جواب دیا۔ ذرا سوچو کہ سفید گھوڑے پر سوار، سفید لباس پہنے ایک گھڑ سوار نے تقریباً اڑتے ہوئے وہ کھائی پار کر لی، تو کیا اس نے شہزادی کو جیت لیا؟ نہیں، نہیں، وہ تو مقابلہ ختم ہوتے ہی غائب ہو گیا، دوسرے نے جواب دیا۔ چونکہ وہ اپنے انعام کی وصولی کے لیے نہیں آیا، اس لیے کل ایک اور مقابلہ ہوگا، جس میں جیتنے والے سے بادشاہ کی بیٹی کی شادی کر دی جائے گی۔ آہ، کاش میں بھی یہ مقابلہ دیکھ سکتا، کیلو گلان نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ کل تم بھی چلنا، مگر ایک شرط ہے کہ تم ہمارا مذاق نہ اڑوانا۔ دونوں بھائیوں نے گویا اسے ساتھ لے جانا منظور کر لیا۔ منگل کے روز جب کیلو گلان نے اپنے دونوں بھائیوں کے گھوڑوں پر زینیں کس دیں تو اس کو اس بات کی اجازت مل گئی کہ وہ بھی ایک کمزور اور مریل گھوڑے پر اپنے لیے زین کس لے۔ یہ گھوڑا اتنا کمزور تھا کہ ایک قدم چلنے کے بعد دوسرا قدم اٹھانا ہی بھول جاتا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کے دونوں بھائی اس سے بہت آگے نکل گئے۔ انہوں نے کیلو گلان اور اس کے مریل گھوڑے کا خوب مذاق اڑایا۔ جب وہ دونوں نظروں سے اوجھل ہو گئے تو کیلو گلان اپنے گھوڑے سے اترا اور اس کو بڑی حفاظت کے ساتھ زیتون کے ایک درخت سے باندھ دیا۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر تینوں بال نکالے اور اس بار بورے بال کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ پھر اس نے وہ بال اپنی انگلی اور انگوٹھے کے بیچ میں رکھ کر رگڑا۔ پھٹ! ایک خوبصورت بورا گھوڑا وہاں آ کر کھڑا ہوا جس کی پیٹھ پر بورا لباس اور بوری پگڑی رکھی ہوئی تھی۔ بال کو اپنی جیب میں واپس رکھ کر کیلو گلان نے برا لباس پہنا، پگڑی سر پر رکھی، گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑ لگا دی۔ وہ طوفان کی طرح بادشاہ کے محل کی طرف اڑا چلا گیا اور اپنے بھائیوں سے پہلے وہاں موجود تھا۔ اس بار شہزادی نے جس کھائی کو پار کرنے کا حکم دیا تھا وہ پہلے سے زیادہ چوڑی تھی۔ اس بار بھی سب گھڑ سوار ناکام ہو گئے تو کیلو گلان اپنے بورے گھوڑے پر سوار آگے بڑھا۔ اس کے اشارے پر گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا اور اس بار بھی اڑتے ہوئے کھائی پار کر کے کافی دور جا کر زمین پر پاؤں ٹکائے۔ اعلان ہوا، بورے گھوڑے والے گھڑ سوار نے مقابلہ جیت لیا ہے، شہزادی سے اس کی شادی ہوگی۔ ایک بار پھر جیتنے والا غائب تھا۔ شہزادی سے شادی کرنے والے کا کوئی پتہ نہ چل سکا، کوئی دعوے دار آگے نہ آیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں اور امیروں کے ساتھ ایک ہنگامی مجلس میں جو فیصلہ کیا اس کا اعلان کر دیا گیا۔ شہزادی کے مستقبل کے فیصلے کا کل پھر مقابلہ ہوگا۔ یہ اعلان سن کر ہجوم منتشر ہو گیا۔ سب کی زبان پر اسی گھڑ سوار کا ذکر تھا، ہر طرف اسی کے چرچے تھے۔ اسی دوران کیلو گلان واپس زیتون کے درخت کے پاس پہنچا جہاں اس کا مریل گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اس نے برا لباس اور پگڑی اتاری اور بورے گھوڑے کو رخصت کر دیا۔ پھر اس مریل گھوڑے پر سوار ہوا اور آہستہ آہستہ بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کافی دیر بعد وہ اپنے بھائیوں سے ملا جو مقابلے سے واپس آ رہے تھے۔ واپس چلو، اب آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا بڑا بھائی چلایا۔ کیلو گلان نے فرما برداری کے ساتھ گھوڑے کی لگام کھینچی اور اسے موڑ کر واپس گھر کی طرف چل دیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کے بھائی اپنے گھوڑوں کی زین تک کھول چکے تھے اور اس کی مالش کر رہے تھے۔ جتنی دیر میں تم گھر واپس آئے ہو اتنی دیر میں 40 گھوڑوں کی زینیں کھولی جا سکتی ہیں، اس کا دوسرا بھائی غرا کر بولا۔ پھر انہوں نے اسے ساری کہانی سنا دی۔ کیلو گلان نے اداسی سے کہا، کاش میں یہ مقابلہ خود دیکھ سکتا۔
فکر نہ کرو، کل پھر مقابلہ ہوگا اور کل تم کو وہ گھوڑا مل جائے گا جو اس سے تیز سفر کرے گا اور تمہارا مقابلہ ختم ہونے سے پہلے تم وہاں پہنچ جاؤ گے۔ دونوں بھائی اس بات پر راضی ہو گئے کہ کیلو غلان کو ذرا بہتر گھوڑا دیا جائے۔ چنانچہ بدھ کے روز جب کیلو غلان دونوں گھوڑوں پر زینے کس چکا تو اس نے اپنے گھوڑے پر بھی زین کسی اور سوار ہو گیا۔ وہ سب ساتھ روانہ ہوئے۔ یہ گھوڑا بھی بوڑھا تھا اور تھوڑی دیر بعد اس کے دونوں بھائی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ مقابلہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ کیلو غلان آہستہ سے گھوڑے سے اترا۔ اس نے بوڑھے تھکے ہوئے گھوڑے کو چنار کے درخت سے باندھا اور پھر تینوں بال نکال کر اس بار کالے بال کو رگڑا۔ پھٹ کی آواز کے ساتھ ہی ایک چمکدار کالے رنگ کا گھوڑا وہاں موجود تھا جس کی پیٹھ پر کالا لباس اور کالی پگڑی رکھی ہوئی تھی۔ کالا لباس پہن کر اور کالی پگڑی جما کر کیلو غلان اس شاندار گھوڑے پر سوار ہوا۔ دھول کا ایک بادل اٹھا اور چند لمحوں میں وہ بادشاہ کے محل کے سامنے تھا۔ اس کے بھائی ابھی تک وہاں نہیں پہنچے تھے۔ اس بار شہزادی نے ایک بہت اونچی رکاوٹ کھڑی کی تھی جس پر سے ہر گھڑ سوار کو اپنے گھوڑے سمیت چھلانگ لگانی تھی۔ اس بار اس نے اس بات کا انتظام بھی کرایا تھا کہ جیتنے والا غائب نہ ہو جائے۔ اس نے ان رکاوٹوں کے پیچھے دو عورتیں چھپا دی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں لال رنگ کی مہریں تھیں۔ ان کو سمجھا دیا گیا تھا کہ جیسے ہی کوئی گھڑ سوار کامیابی سے اس رکاوٹ کو پار کر لے وہ فوراً اس کے ماتھے کے دونوں طرف یہ لال مہریں نشانی کے طور پر لگا دیں تاکہ بعد میں اس کی شناخت ہو سکے۔ ایک بار پھر مقابلہ شروع ہوا اور اس میں شریک ہر گھڑ سوار ناکام رہا۔ آخرکار کیلو غلان آگے بڑھا۔ اس بار وہ کالے لباس، کالی پگڑی میں تھا اور کالے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے گھوڑے کو اشارہ دیا۔ اس نے اونچی رکاوٹ کو آسانی سے پار کر لیا۔ دوسری طرف عورتیں لال مہریں لیے تھیں۔ کیلو غلان کے گھوڑے کے پیر زمین پر ٹکتے ہی انہوں نے دوڑ کر اس کے ماتھے کے دونوں طرف سرخ مہریں لگا دیں۔ اس بار بھی فاتح غائب ہو گیا، مگر اس بار شہزادی کو یقین تھا کہ اس کو ضرور تلاش کر لے گی۔ بادشاہ اور وزیروں کی ہنگامی مجلس کے بعد جو فیصلہ ہوا اس کا اعلان ڈھنڈورچی نے کچھ یوں کیا: کل ہماری سلطنت کا ہر شخص ہمارے محل میں آئے، اس کو شہزادی خود دیکھیں گی۔ ہر شخص کو؟ شہزادی کیا دیکھیں گی؟ انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ فاتح کون تھا؟ طرح طرح کے سوالات ہجوم میں گردش کرتے رہے، مگر ان کا جواب شہزادی اور اس کی دو خادماؤں کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں تھا۔ جب دونوں بھائی واپس گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کیلو غلان ان کے انتظار میں اصطبل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ ایک نے پوچھا۔ میں جلدی جلدی بادشاہ کے محل کی طرف جا رہا تھا کہ گھوڑے کی پیٹھ سے گر پڑا۔ زمین پر ایک پتھر پڑا ہوا تھا، میرا سر اسی سے ٹکرا گیا، کیلو غلان نے جواب دیا۔ اس کے زخمی سر کو دیکھ کر بھی دونوں بھائیوں نے اسے کام کرنے سے منع نہ کیا۔ اس نے ان کے گھوڑوں کی زینیں کھولیں اور ان کی مالش کی۔ وہ بڑی دلچسپی اور غور سے اپنے بھائیوں کی باتیں سن رہا تھا جو آپس میں آج کے مقابلے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر دوسرے نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی: کل سلطنت کا ہر شخص بادشاہ کے محل میں حاضری دے گا، اس کو شہزادی دیکھے گی۔ مگر کیوں؟ کیلو غلان حیران تھا۔ پتہ نہیں، شاید شہزادی کسی نہ کسی طرح اس نوجوان کو تلاش کرنا چاہتی ہے۔ بہرحال ہم سب کو جانا ہے، تمہیں لے جانا تو سراسر بے وقوفی ہے، مگر کیا کریں؟ اعلان ہوا ہے کہ ہر شخص آئے۔ ہر شخص میں کیلو غلان بھی شامل ہے، چھوٹے بھائی نے کہا۔ اگلے دن کیلو غلان اپنے بھائیوں کے ساتھ بادشاہ کے محل میں گیا۔ وہ چونکہ آخر میں پہنچا تھا اس لیے سب کے آخر میں رہ گیا۔ وہ قطار میں آخری نوجوان تھا۔ ایک ایک کر کے سب آگے بڑھتے رہے۔ شہزادی ہر ایک کو غور سے دیکھتی رہی، مگر کسی کے ماتھے پر بھی شہزادی کی مہر نہیں تھی۔ اچانک شہزادی کی نظر کیلو غلان پر پڑ گئی جس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے حکم دیا: اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ۔ فوراً کئی خادم ادھر دوڑے اور اسے پکڑ کر شہزادی کے حضور پیش کیا۔ اپنے سر کی پٹی کھولو، شہزادی نے حکم دیا،
اور جب اس کی پٹی کھلی تو ایک گنجا سر تیز دھوپ میں چمکنے لگا۔ اس کے دونوں طرف واضح لال مہریں نظر آ رہی تھیں۔ ایک گنجا؟ جس نے بھی دیکھا وہ ہنس پڑا۔ یقیناً اس نے یہ مقابلہ نہیں جیتا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہوگی۔ مگر شہزادی کو اصلیت معلوم تھی۔ وہ گنجا تھا یا جو بھی تھا، یہ مقابلہ جیت چکا تھا۔ تم نے اپنے آپ کو کیوں چھپایا؟ شہزادی نے پوچھا۔ تم مجھ سے شادی کے حقدار تھے۔ میں ایک کیلو گلان ہوں اور اس قابل نہیں کہ تمہارا شوہر بن سکوں۔ اس نے اتنے آہستہ سے جواب دیا کہ صرف سرگوشی سی معلوم ہوئی۔ انسان اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے، اور کیلو گلان تم کیلو گلان نہیں۔ تمہاری زبردست صلاحیت اور مہارت نے تمہیں یہ انعام جتوایا ہے۔ بالوں کی شہرت کی یا عمدہ باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر شہزادی نے کیلو گلان کو اپنے باپ بادشاہ کے حضور پیش کیا، وزیروں سے بھی ملوایا۔ اس کے بعد کیلو گلان اور بادشاہ کی بیٹی کی شادی کر دی گئی۔ شادی کا یہ جشن 40 دن اور 40 رات تک جاری رہا۔